ابھی آپ دیکھیے، میں تو حیران و پریشان ہوں، آپ تاریخ اسلام نقل کریں تو اس کے اوپر پرچہ توہین ہو گئی۔ بھائی کاہے کی توہین ہو گئی؟ مجھے بتائیے، قرآن مجید میں اگر کوئی آیت نازل ہو جائے تو میں قرآن کی آیت پڑھوں، کیا یہ توہین ہے؟ یہ توجہ ہے کہ نہیں؟ قرآن میں کوئی آیت نازل کی ہے خدا نے، میں کیا قرآن کی آیت کی تلاوت کروں، کیا یہ توہین ہے؟ نہیں ہے نا توہین۔ جناب میں نے قرآن کھولا اور صفحے پہ سورہ تحریم نکل آئی، اور اب میں نے پڑھنا شروع کی، اور میں ایک جگہ پہ پہنچا اور آیت کا اسلوب یہ تھا کہ اے رسول تمہاری 2 ازواج کے دل تم سے ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ بھئی یہ قرآن ہے، میں کوئی اپنی جیب سے تو نہیں لا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی میں نے پڑھا، زور سے پڑھ رہا تھا، ساتھ بچہ بیٹھا تھا، کہنے لگا بابا یہ کون ہے؟ اب قرآن نے جب کہا ہے کہ دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو میں کہوں گا بیٹا چلو آؤ تمہیں کتابیں دیکھتے بتاتا ہوں۔ میں نے صحیح بخاری کھولی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ میں نے بیان کیا تو آپ نے کہا توہین ہو گئی۔ یہ بیان نہ کرنا توہین ہے۔ یہ بیان نہ کرنا توہین ہے کہ خدا چاہتا ہے مسلمانوں تک کوئی چیز پہنچے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ پہنچے۔ مجھے بتائیے، وہ جو کارنامے تاریخ اسلام میں ہو چکے ان پہ کیسے قدغن لگائیں گے؟ ان کو نقل کرنے پہ کیسے پابندی لگائیں گے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو۔ تو جو پڑھنے والا ہے وہ یہ سوچے گا تو صحیح، پوچھے تو صحیح کون سا فاسق خبر لایا تھا۔ میں کیا کروں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ فاسق کون ہے، میں نام لے لوں، آپ کہیں توہین ہو گئی۔ کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں آپ؟ قرآن کی خدمت نہیں کر رہے حضور۔ اور اگر یہ توہین کھیلنا ہی ہے تو یہ کھیل ہم بہت اچھے سے کھیل سکتے ہیں۔ اس کھیل میں ہمیں ید طولہ حاصل ہے، ہمیں اپنے ہاں کا تو کوئی کتاب کھولنی بھی نہیں پڑے گی۔ اگر ہم کھیلنے پہ آ گئے تو پھر آپ کو اپنی صحیح ترین کتابوں کو بچانا پڑے گا، شامت آ جائے گی۔ پھر ہم کھول کے جب دنیا کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے آؤ دیکھو تم رسول کو کیا سمجھتے ہو۔ ایک عام مسلمان تو سب کچھ سمجھتا ہے نا رسول کو، اسے کیا پتا کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اور پھر جب اس کے سامنے لا کے رکھیں گے کہ آؤ دیکھو یہ رسول کے بارے میں کیا لکھے گئے ہیں، اس عام مسلمان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ سوچ لیں۔ ہم نے تو جا کر فقط رپورٹ درج کروانی ہے جناب، ہماری نگاہ میں اس کتاب میں رسول کی توہین ہوئی ہے۔ آپ صحابہ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں؟ بھئی صحابہ ہوں یا اہل بیت یہ تو بعد میں ہیں، پہلے تو رسول ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت تو اس لیے ہیں کہ وہ رسول سے ہیں۔ کس کے صحابی؟ رسول کے۔ کس کے اہل بیت؟ رسول کے۔ تو پہلے رسول پہ بات کیجئے۔ یہ عجیب منطق ہے، خدا کی قسم میں معذرت چاہتا ہوں لیکن جملہ کہنے دیجئے۔ کچھ لوگوں نے ایسے اصول مرتب کر لیے ہیں کہ رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہو جائے، لیکن صحابہ کی شان میں نہ ہو۔ کلمہ آپ نے صحابہ کا پڑھا یا رسول کا؟ خدا را سمجھیے۔ حضور ایک بات کہہ دوں یہیں پہ، کرا لیجئے آپ بل پاس، کوئی بات نہیں، بس اتنا سوچ لیجئے گا کہ جو آپ میں سے آج کل یزید زادے اٹھ رہے ہیں نا، ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے تو یہ کہا ہے نا، ساتھ میں اہل بیت کا نام بھی تو شامل کر دیا ہے نا، تبرکن، صحابہ اور اہل بیت۔ میں آپ سے سوال کروں، اہل بیت کا قاتل کون؟
اور اب میں کہوں کہ جو اس کا دفاع کر رہا ہے وہ کون؟ اس بل کی زد میں سب سے پہلے وہ آئیں گے جو آپ کے یہ تازہ یزیدی ہوئے ہیں نا، سب سے پہلے یہ آئیں گے اس کی زد میں۔ تو اب آپ اپنا خود ہی حساب لگا لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم تو کئی عرصے سے یہ مصیبتیں جھیلتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ آگے بھی جھیلیں گے، لیکن آپ دیکھیے آپ کا کیا ہوگا جب آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کی صحیح ترین کتابیں زیر سوال آئیں گی، تو پھر آپ جب بگلے جھانکیں گے تو ہم سے شکایت نہ کیجیے گا۔